بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان مبارک ہے۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو مقام بدر پر پیش آنے والا حق و باطل کا معرکہ، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں بظاہر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ مد مقابل کفار کی تعداد 1000 تھی، 100 برق رفتار گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے اور 100 زرہ پوش جنگجو تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار ساز و سامان کفار کے پاس موجود تھا۔ ان کی شب و روز کی جو محفلیں تھیں، وہ ناچ اور گانے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو متلذذ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی تھا، انہیں سامان جنگ پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ تھا۔ مسلمان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہروں پر اطمینان و سکون کا نور برس رہا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن نبی علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، قبلہ رو کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اس قدر نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کی مبارک چادر اپنے کندھے مبارک سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ چادر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا جو آپ مانگ رہے ہیں یہ دعا کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اسی دوران قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانفال کی آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم نے اپنے رب سے مدد طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ تو پھر جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ نبی علیہ السلام جب دعا فرما رہے تھے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی علیہ السلام کی دعا کو یوں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے، پہلے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، پھر 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور پھر وہ مدد کیسی تھی خزائن العرفان کے اندر یہ موجود ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم ابھی کفار کے مقابلے میں جاتے تھے، تعاقب کفار کا کرتے تھے تو کفار آگے آگے بھاگتے تھے، ابھی ہم ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے کہ ان کی گردن تن سے جدا ہو جاتی تھی۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یہ آواز سنی، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا، یہ حیزوم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جبریل کا گھوڑا ہے۔ اس وقت اس جنگ میں جبریل بھی شامل تھے۔ اور پھر تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو داؤد مازنی بیان کرتے ہیں جو بدری صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں، میں ایک مشرک کے تعاقب میں گیا، میں نے ایک مشرک سے جب لڑائی کرنے کے لیے بڑھا، ابھی میں نے اپنی تلوار کو اٹھایا ہی تھا کہ اس کی جو مشرک کی گردن تھی یہ تن سے جدا ہو گئی۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ اس میں اس قدر مدد ہوئی،
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنکریوں کو پکڑا اور کنکریوں کو پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی سے لے کر کفار میں جب لگائیں تو وہ کفار پہ جب کنکریاں پڑیں تو وہ کفار اس کنکریوں کی تاب نہ لا سکے، اور اس مقام پہ مقام بدر پہ جتنے صحابہ تھے ان کا شہادت ذوق کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے تھے، نو عمری میں تھے، لیکن دل کے اندر جذبہ شہادت اتنا تھا، جذبہ ایمانی اتنا تھا کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ کا انتخاب ہو رہا تھا، چناؤ ہو رہا تھا، اس وقت وہ آپ چھپتے پھرتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا تم کیوں چھپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور وہ مجھے نو عمری کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دیں۔ ہوا یوں، پھر نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اتنا روئے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ پھر جب اجازت ملی، ایک آرزو پوری ہوئی، پھر دوسری آرزو کے لیے مقام بدر پر کفار سے جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر شہادت کا ذوق ننھے بچوں میں کتنا تھا، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت معاذ اور معوذ یہ دو ننھے سے بچے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب مقام بدر میں لڑائی میں جانے کی تیاری کر رہا تھا، میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا کہ ننھے سے بچے ہیں، پھر وہ ننھے سے بچے مجھے کہتے کیا ہیں، یا امو ہل تعرف ابا جہل، اے ہمارے چچا کیا تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے ان سے مخاطب ہو کے کہا تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو ابو جہل کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، ہم اسے مارنا چاہتے ہیں۔ اور اس کو شاعر نے یہ کہا تھا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ پھر حضرت معاذ اور معوذ اس جذبے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ابو جہل جو کافروں کا سردار تھا، ابو جہل کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اور جنگ سے قبل، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، جنگ سے قبل نبی علیہ السلام رات کے وقت مقام بدر میں نکلتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، صحابہ موجود ہیں، اس قدر نبی علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غزوہ بدر کی رات کو میدان بدر میں جب جاتے ہیں، جا کے نبی علیہ السلام اس زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی لکیریں لگاتے ہیں، اور پھر یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل فلاں کافر یہاں مرے گا، کل فلاں کافر یہاں مرے گا، کل فلاں کافر یہاں مرے گا۔ صحابہ کرام راوی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، نبی علیہ السلام نے جہاں فرمایا تھا ایک لکیر، ایک بال کے برابر بھی اس لکیر سے آگے پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ جہاں نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، لکیر کھینچی تھی، اسی جگہ وہ ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر یہ حق و باطل کے مارکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، 70 کفار قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور 70 کفار جو ہیں ان کو قیدی بنا لیا گیا، اور مسلمان جو صحابہ کرام تھے 14 صحابہ کرام نے مقام بدر پر شہادت نوش فرمائی ہے۔